يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف و عزت و شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب کائنات کے انعامات اور احسانات ہم پر بے شمار ہیں۔ اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات اللہ کے ہم پر ہیں کہ ہم اس کو نہ شمار کر سکتے ہیں اور نہ اس کا کما حقہ ہم شکر بجا لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہم تک پہنچایا اور ہمیں جنت کے راستے بتائے اور جہنم سے بچنے کے راستے بھی ہمیں واضح کیے، جس پر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ماہ شعبان بالکل قریب الختم ہے، ختم ہونے کے دہانے پر ہے، اور ایک ایسا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، بالکل قریب ہم سے آ چکا ہے، جس کو ہم راہ رمضان کہتے ہیں، رمضان المبارک کے نام سے جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے، مومنوں کے لیے دیا گیا ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک عظیم انعام ہے، اور جو اس کی قدر کرتا ہے اور جو اس کی قدر کر کے اس مہینے میں اچھے کام کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، وہ آدمی سمجھو کامیاب ہو گیا، وہ آدمی سمجھو اس کی دنیا و آخرت سنور گئی اور دنیا و آخرت اس کی بن گئی۔ یہ نیکیوں کو لوٹنے کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کو سمیٹنے کا موسم ہے۔ جس طرح تجارتوں کے اور دیگر کاموں کے کچھ موسم ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان والوں کو نیکیاں کمانے کا ایک موسم اللہ نے سال میں ایک مرتبہ رکھا، اور وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اور یہ پورا مہینہ اللہ تعالی ہم کو موقع دیتا ہے کہ تم اپنی مغفرت کرواؤ، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواؤ، اپنے آپ کو جنت کے مستحق بناؤ، اور اپنے آپ کو رب کا برگزیدہ اور مقرب بندہ بناؤ۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر سال اس مہینے میں موقع عطا فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے موسم ہوتے ہیں، ان موسموں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان موسموں کو نظر انداز کر دیے تو ان کا بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ جس طرح برف بیچنے والا، ٹھنڈا بیچنے والا موسم گرما کو اگر نظر انداز کر دے تو اس کو نقصان ہوگا، اسی طرح کپڑے بیچنے والے اگر عیدوں کے موسم اور تہوار کے اور خوشیوں کے موسم کو نظر انداز کر دیں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح
ہر تجارت کے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں جس میں وہ جان توڑ کوشش کرتے ہیں، ایکسٹرا وقت لگاتے ہیں، ایکسٹرا سرمایہ لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں اور کر نیکیاں حاصل، اپنے منافع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، پوری توانائی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ موسم چلا جائے، اگر یہ موسم ہم سے دور ہو جائے تو پھر آگے کے موسم میں ہم صحیح طور پر کما نہیں سکتے، آگے کے موسم میں ہم صحیح طور پر فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ اگر کوئی آدمی اس موسم کو ضائع کر دے، اگر کوئی آدمی اس موسم کو برباد چھوڑ دے، اگر کوئی آدمی اس موسم میں کما حقہ محنت نہ کرے، اجتہاد نہ کرے، کوشش نہ کرے، اللہ کو خوش ہونے کی، اللہ کو خوش کرنے کی سعی اور جدوجہد نہ کرے، جہنم سے آزاد کرنے اپنے آپ کو اور جنت کا مستحق بنانے کی کوشش نہ کرے، تو ایسا آدمی بڑا بدنصیب، بڑا بدبخت اور بہت ہی زیادہ منحوس آدمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے، تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے معمول کے برخلاف ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کیوں کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دراصل میں جب ممبر پر چل رہا تھا تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور دعا کی اور بددعا کی تین لوگوں کے حق میں۔ پہلا تو وہ آدمی تھا جو اپنے ماں باپ کو زندہ پاتا ہے پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا، ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو میرا نام سن کر بھی مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو ماہ رمضان کو پاتا ہے پھر بھی اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ مغفرت اپنی کرا سکے، پھر بھی اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر سکے۔ ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ایسا آدمی ہلاک ہو اور برباد ہو، یہ بددعا جبرائیل علیہ السلام نے کہی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا بدبخت اور بدنصیب ہے جو ماہ رمضان کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، جو ماہ رمضان کو پا کر بھی اپنی نیکیوں کو سمیٹ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اے لوگو اس جنت کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ جس کی وسعت، جس کی مسافت، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہے، اور یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ جنت متقی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ معزز حاضرین، رمضان کی تیاری کے حوالے سے، یہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے قریب بالکل ماہ رمضان آ چکا ہے، 2-4 دن اب بچ چکے ہیں، اس ماہ میں انٹر ہونے کے لیے، قدم رکھنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے، یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک عظیم مہمان ہے جو ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ اگر کوئی مہمان جس سے ہمیں فائدہ ہو، جو ہمیں فائدہ پہنچائے، اگر وہ ہمارے گھر آ جائے اور ہم اس کی خاطر خواہ دیکھ بھال نہ کریں اور اس کی طرف آگے بڑھ کر اس کا ویلکم نہ کریں اور اس کا اہلاً و سہلاً و مرحبا نہ کہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ مہمان ناراض ہو جائے گا اور اس کا فائدہ، اس کا نفع ہم تک نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان بھی اس عظیم مہمان کی طرح ہے جو ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم آگے نہ بڑھیں اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال نہ کریں، آگے بڑھ کر اس کی تیاری نہ کریں، آگے بڑھ کر اس کو خوش آمدید اور ویلکم نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے وہ مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ ہم رہیں نہ رہیں، ہم نیکیاں کریں نہ کریں، ہم کسی بھی حالت میں رہیں، وہ مہینہ تو آئے گا، وہ مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ لیکن
کامیاب وہی ہے جو اس کو صحیح معنوں میں اس کی عظمت کو سمجھتا ہے، اس کی قدر کو جانتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے اور اس کا اچھا خیال کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے واسطے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا، اور یہ قرآن جس کی آج کل اگرچہ کہ ہمارے اندر جو قدر ہونا چاہیے وہ قدر نہیں ہے، جو قدر ہم کو کرنا ہے وہ قدر آج ہم نہیں کر رہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے صحابہ، ہمارے اسلاف ساری دنیا پر فتح و کامرانی اور اسلام کا جھنڈا اور پرچم لہرائے، اور یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو سکتا ہے، یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی بھی بنا سکتا ہے، اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، راہ راست پر انسانوں کو لے جاتی ہے۔ ایسی عظیم کتاب کو اللہ نے ماہ مبارک میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آسمان سے جتنی بھی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں پر نازل کیا، چاہے وہ صحف ابراہیم کو لے لو، توریت کو لے لو، انجیل کو لے لو، زبور کو لے لو، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس طرح جتنے بھی رسول آئے ان پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے نازل کیے، جو کتابیں نازل کیے، وہ سب ماہ رمضان ہی میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس مہینے کی کتنی بڑی عظمت ہے، اس مہینے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے واسطے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں دراصل خواب سے پہلے دیکھیں، دو آدمی ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ اسلام لاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ اسلام لا کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے، وہ بڑا محنتی ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کر کے شہید ہوتا ہے اور شہادت کا مقام پاتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے ایک سال بعد اس کی وفات ہوتی ہے اور اس کی فطری موت ہوتی ہے، طبعی موت ہوتی ہے، اپنے گھر میں اس کی موت ہوتی ہے۔ لیکن طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے پاس گیا ہوں، اور جنت کے پاس جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، جو آدمی ایک سال بعد اپنے گھر میں جس کی وفات ہوئی، جس کی وفات فطری طور پر ہوئی، اس کو پہلے جنت میں بھیجا گیا، بعد میں اس شخص کو تو جنت میں بھیجا گیا جو اللہ کے راستے میں جنگ کر کے شہید ہوا، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی کی، وہ شخص بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ میں نے صبح ہوتے ہی یہ خواب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم کس چیز سے تعجب کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو اپنے گھر میں مرا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم یہ نہیں معلوم کہ جو ایک سال وہ زندہ تھا، اس سال اس نے رمضان کو پایا اور اس نے رمضان میں روزے رکھا، اور ایک سال کے اندر اتنی نمازیں اس نے پڑھی اور اتنی نمازوں میں کتنے وہ سجدے کیے ہوں گے۔ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے جنت میں جانے کا مستحق بنا، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ماہ رمضان کی قدر کرنا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس میں اللہ کو راضی کرنا، اور دوسری چیز ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو اس آدمی کے جنت میں پہلے جانے کا سبب بن رہی ہیں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگاؤ کہ ماہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں۔ یہ اور بات ہے،
کہ بہت سارے لوگ اس ماہ رمضان کو پا کر بھی روزے نہیں رکھتے، اس کی قدر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور عبادتوں سے بندگیوں سے دور رہتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرنے والا اس مہینے میں یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر، اے خیر کے چاہنے والے تو خیر کی طرف آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے برائی کا ارادہ رکھنے والے تو برائی سے رک جا اور برائی سے دور ہو جا۔ یہ ہر رمضان میں اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے اور خیر کی طرف ہمیں بلاتا ہے، شر سے، برے کاموں سے، منکرات سے ہمیں روکتا ہے۔ اور اسی طرح استقبال رمضان کے حوالے سے جو ہمیں بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اس میں نیک کام کرنے کا ارادہ کریں۔ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خوش رہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے اس میں نیکیاں کریں گے، تو اس سے پہلے ہی کبھی کسی کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ آدمی رمضان کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے ایک دن پہلے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ ایک سیکنڈ پہلے، ایک منٹ پہلے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور موت ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ میں رمضان میں اللہ کو راضی کروں گا، اچھے کام کروں گا اور کثرت سے نیک کام کروں گا، تو اللہ رب العالمین ہمارے ارادوں کے مطابق ہمیں ثواب بھی دے گا، اللہ تعالی ہمارے ارادوں کے مطابق ہمیں اجر دے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس سے ہم اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مشفق ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے کیا نیکی ہے کیا برائی ہے اس کو ہمیں سمجھا دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیک کام نہیں کرتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیک کام نہیں کرتا، کتب اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو پوری نیکی کا اجر اور ثواب دے گا، پوری نیکی کا عمل نہ کرتے ہوئے بھی اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں کم سے کم دیتا ہے، الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، اور 700 تک اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، 700 گنا اس کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ کسی سے راضی ہو تو اس سے بھی زیادہ اللہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو نیکی کرتا ہے، کم سے کم 10 نیکیاں ملیں گی، زیادہ سے زیادہ 700، اور اس سے بھی زیادہ اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے۔ اور اسی طرح دیکھو گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس کو پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، گناہ کا ارادہ کر رہے پھر بھی نیکی مل رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم کو پوری نیکی دے رہا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کر بھی لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک ہی گناہ لکھتا ہے، 10 گناہ اللہ نہیں لکھتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مشفق ہے، رحم دل ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے اتنا اچھا انعام دے رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی زندگی میں ناکام ہو جائے، اگر کوئی آدمی زندگی میں خسارہ اٹھائے، اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں، تو وہ آدمی کتنا بڑا بد نصیب ہوگا آپ اندازہ لگاؤ۔ تو لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے ہم اچھے سے نیکی کا ارادہ کریں اور برائی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سن 9 ہجری میں ایک بہت
یہ بڑا مسئلہ پیش آیا. کیا مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مدینے میں بڑی سخت گرمی تھی, بہت زیادہ تپش کی گرمی تھی. وہاں کی گرمی تو 50 ڈگری سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایسے سخت گرمی میں جب کھجور پک چکے تھے, اب اس کو کاٹنے کا موسم تھا اور ابھی کاٹے نہیں تھے, بڑی تنگ دستی تھی, بڑی قحط سالی تھی, بڑی فقر و فاقے کی حالت تھی. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مقام تبوک, غزوہ تبوک کے لیے نکلے, جو بہت دور کا سفر تھا. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ وہاں گئے, لیکن کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی. اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا, اے صحابہ, تمہارے ایسے بھائی مدینے میں رہ گئے ہیں جو آج اتنے سخت سفر میں, اتنی صعوبتوں اور پریشانیوں والے سفر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے, لیکن جتنا اجر ہم کو مل رہا ہے اتنا اجر ان کو بھی ملے گا. جتنا اجر کے ہم مستحق ہیں اس اجر میں وہ ہمارے شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ حبستہم العذر, اللہ کے نبی نے کہا وہ عذر کی وجہ سے یہاں تک نہیں آ سکے. اگر یہ عذر نہیں ہوتا, ان کی مجبوری نہ ہوتی, تو وہ بھی ہمارے ساتھ آتے, وہ بھی اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے, اس دھوپ کی تپش کو برداشت کرتے اور ہمارے ساتھ شریک رہتے. لیکن چونکہ ان کے ساتھ عذر تھا, اس وجہ سے وہ ہم تک نہ آ سکے, ہمارے ساتھ رہ نہ سکے, لہٰذا وہ بھی ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں بالکل شریک ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نیکی کا ارادہ کریں, کسی وجہ سے نہ کر سکیں, کسی وجہ سے نہ اس کو انجام نہ دے سکیں, پھر بھی اللہ رب العالمین پورا اجر ہم کو دے گا. آج افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نیکی کا ارادہ کرنے کی بجائے رمضان آنے سے پہلے ہی برائی کا ارادہ کرتے ہیں. اب سوچتے ہیں کہ بھئی بہانے تلاش کرتے ہیں روزے چھوڑنے کا, فتوے تلاش کرتے ہیں روزے چھوڑنے کا, اور چھوٹی چھوٹی بات پر, چھوٹی چھوٹی پریشانی پر, چھوٹی چھوٹے بیماری کو بہانہ بنا کر روزوں کو چھوڑنے, روزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بھی آج ہمارے لوگ ہیں. ہمارا کردار تو اس کا الٹا ہونا چاہیے. ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بیمار ہیں پھر بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں. ہاں, یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے, حقیقت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کا مسئلہ الگ ہے. معزز حاضرین, یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے, اس کو ہمارے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے, اس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک بات آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو بھی زندگی میں نیک کام کرتے ہیں, جو بھی برائی کرتے ہیں, اس کا فائدہ اور نقصان ہم کو ہی ہوگا. ہم اگر کتنے بھی نیکیاں کریں, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم کتنے بھی برائی کریں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا, جو آدمی نیک کام کرتا ہے, عمل صالح کرتا ہے, اس کو اس کا بدلہ, اس کا فائدہ پہنچے گا, وہ اپنے لیے عمل کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے فعلیہ, وہ اس کے خلاف گناہ بنے, برائی بنے گی اور گناہ بنے گا, اور اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا جو آدمی کرتا ہے. مشہور حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے, اے لوگو, اگر تم سب مل کر شروع سے لے کر آخر تک جتنی انسانیت اور جتنے جس روئے زمین پر آئیں گے, وہ سارے انسان اور سارے جن مل کر سب سے زیادہ نیک آدمی کی طرح ہو جائیں, پھر بھی میری بادشاہیت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اگر سارے لوگ سب سے برے آدمی کی طرح ہو جائیں, سب سے بد اور سب سے زیادہ جو گنہگار ہوتا ہے اس کے جیسے ہو جائے, تو سارے لوگ مل کر بھی میری بادشاہیت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کم نہیں کر سکتی. اگر ہم نیکی کر رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ہم توبہ و استغفار کر رہے ہیں, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا. ہم یہ چھوڑ کر نماز چھوڑ رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں اور روزے چھوڑ رہے ہیں, زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں, غریبوں کو کھانا نہیں کھلا رہے, تو ظاہر سی بات ہے اس سب کا گناہ ہم پر ہی ہوگا. اس گناہ کی وجہ سے, اس نیکی کی وجہ سے اللہ کے لیے کوئی نہ ذرا فائدہ ہوگا, نہ اللہ کے لیے کوئی نہ ذرا نقصان ہوگا. لہذا
اگر ہم رمضان کو ضائع کریں گے تو خسارہ ہمارا ہے، رمضان کو بیکار چھوڑ دیں گے تو نقصان ہمارا ہے. اس کا ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح ماہ رمضان کے حوالے سے جو ہمیں تیاری کرنا ہے وہ یہ کہ ہم علمی طور پر بھی رمضان کی تیاری کریں. علمی طور پر کیا مطلب ہے کہ ہم رمضان میں کیا کام کرنا ہے، کتنے روزے رکھنا ہے، کب سے کب تک روزہ رہنا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، روزہ چھوڑنے پر کتنا گناہ ملتا ہے، روزہ چھوڑنے کا عذاب کیا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، مجھے کتنا زکوٰۃ دینا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کریں. تراویح کی نماز کتنا پڑھنا ہے، کتنی دیر پڑھنا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا رہا ہے. اللہ کے نبی جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو کون سی عبادتیں کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے. اور معلوم کر کے اس کو کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور کرنے کے لیے ہم تیار اپنے آپ کو کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب ذکر کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل. یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے کہ اے لوگوں، عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور اس کی دلیل دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ یہ علم حاصل کیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عمل سے پہلے علم آنا چاہیے. دیکھو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل. اگر علم رہا عمل نہ رہا تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال ہے. یہ علم ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بنے گا. دوسری چیز ہے عمل رہے علم نہ رہے، یہ تو پہلے سے بھی غلط ہے، یہ تو گمراہی ہے، کلم کلی گمراہی ہے اگر کوئی بغیر علم کے عمل کرتا ہے. تو لہٰذا عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ہمارے لیے سخت ضروری ہے. اسی علم کی بنیاد پر ہم صحیح اسلام کیا ہے، اس کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، وہ احکام کیا ہیں جو ہم کو کرنا ہے، انجام دینا ہے، وہ معلوم کرنے کی ہم اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنائے کہ روزانہ مجھے کتنے پارے قرآن پڑھنا ہے، اور کسی بھی صورت میں تراویح کی نماز کی میں پابندی کروں گا، اور کسی بھی حالت میں رہوں، کسی بھی تجارت میں رہوں اور کہیں بھی رہوں وقت پر نماز پڑھ لوں گا. اور اس طرح سے روزانہ کتنے پارے ختم کرنا ہے، کتنے قرآن ختم کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے اور نظام الاوقات بنا کر اس پر اسٹرکٹلی اور سختی سے عمل کرنے کی پوری ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر دوسرا آدمی 1 مرتبہ قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے تو 1 مرتبہ قرآن کو سمجھنے والا 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے والے سے بہتر ہے. 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے والے سے بہتر وہ آدمی ہے جو 1 مرتبہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے. لہٰذا اگر ہو سکے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے معنی اور مفاہیم پر تدبر کرنے کی کوشش کریں. قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم قرآن کو سمجھے تو سمجھ لیجئے ساری دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم، سب سے اشرف تعلیم کو ہم نے حاصل کر لیا. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما هو قراءۃ القرآن وإطعام الفقراء. رمضان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. لہٰذا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں. اس کی پلاننگ ہمیں ہونی چاہیے، اس کی تدبیر اور منصوبہ بندی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اہم چیز جو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ دنیا میں آئے کیوں ہیں، اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا. سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد رب کی بندگی ہے، رب کو راضی کرنا ہے.
اور اپنے آپ کو جہنم سے کسی بھی طرح سے آزاد کرنا ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے جنت کے حوالے کرنا ہے, جنت کے مستحق بنانا ہے. اسی لیے اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا. یہی ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہے, یہی ہماری زندگی کا مین مشن ہونا چاہیے, مین ٹارگٹ ہونا چاہیے, مین گول ہونا چاہیے. اور اسی کے پیچھے ہمیں کوشش کرنا ہے, اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات فکر کرنا ہے. اور یہ رمضان کے مہینے میں اس کا موقع بڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے وسائل کو رمضان کے مہینے میں آسان کر دیتا ہے. اسی لیے اس ماہ مبارک کو جہنم سے آزادی کا مہینہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے مواقع اللہ رب العالمین بڑا دیتا ہے اور راستے اللہ تعالی ہموار کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کیا جاتا ہے, جس شیطان کو ہمارے پیچھے اس لیے لگایا گیا تاکہ وہ ہمیں گمراہ کرے. اور اسی طرح جو ہمارے خواہشات نفس ہیں, جو نفس کے خواہشات اور جذبات ہیں, جو ہم کو غلط چیزوں کی طرف حکم دیتی ہیں, وہ بھی روزے کی وجہ سے ماہ رمضان میں کنٹرول میں رہتی ہیں, وہ بھی خوابوں میں آ جاتی ہیں. لہٰذا اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب بنانے, جنت کا مستحق بنانے, جہنم سے آزاد کرنے کا ہم بہت زیادہ راستہ اور موقع اللہ تعالی ہمارے لیے ہموار کر دیتا ہے اس ماہ مبارک میں. لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت کا مستحق نہ بنائے, رب کی رحمت کا مستحق نہ بنائے, جہنم کی آزادی کا مستحق نہ بنائے, تو یقیناً وہ آدمی خسارہ اٹھانے والا, نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور اسی طرح دیکھیے گناہ بھی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے ذرائع بہت رکھے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزہ رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قیام اللیل کرتے ہیں, تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور قیام لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. یعنی رمضان سے لے کر رمضان کے بیچ میں انسان جتنے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اگر ہم 2 رمضانوں میں اچھی اللہ کی بندگی کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے اور خیر کے کام کریں گے, اور 2 رمضانوں کو اچھا اگر فائدے میں لائیں گے تو اس بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے معاف کر دیتا ہے. تو یہ سب آفرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں رکھی ہیں. یہ سارے انعامات اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہمارے لیے رکھا ہے. اب ہوشیار آدمی وہ ہے, عقل مند وہ آدمی وہ ہے, چالاک آدمی وہ ہے جو ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے, ان احسانات اللہ کی طرف سے عطا کرتا اور تحائف و انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے, نیک کام کرتا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور وہ آدمی یقیناً بدبخت اور بدنصیب آدمی ہے جو آدمی اس ماہ مبارک کو ضائع کرتا ہے, جو آدمی اس ماہ مبارک کو بیکار کرتا ہے. اور اس موقع سے میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ مصروف ہے رمضان کے مہینے میں, اگر وہ اپنی تھوڑی مصروفیتوں کو کم کر لیں تو اچھی بات ہے. کسی کو اگر تجارت میں بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں, تھوڑا تجارت میں تھوڑا اگر وہ کم کر لیں تو اچھی بات ہے, تاکہ رمضان کی عبادتوں پہ اثر نہ ہو سکے اور رمضان کی نیکیوں پہ اثر نہ ہو سکے. کیونکہ تجارتوں میں جو چھوٹا موٹا گھاٹا ہوتا ہے انسان اس کو برداشت کر لے سکتا ہے, انسان اس کو اس دنیا میں چھوٹا موٹا جو نقصان ہوگا اس کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم رمضان کو ضائع کریں گے اور اجر و ثواب میں ہماری کمی آ جائے اور ہمارے گناہوں میں اگر زیادتی آ جائے تو دنیا و آخرت میں یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے, بڑی نقصان کی بات ہے.
الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں، جو اپنی مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر رمضان کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، رمضان کے لیے فارغ ہو کر اس میں بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا وہ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے اور اپنے درس کو بند کر دیتے اور اپنے علمی مجلسوں کو بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے، کیونکہ اس مہینے میں کچھ کام ایسے ہیں جو دیگر خیر کے کاموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے، اس کی طرف وہ توجہ دیتے ہمارے اسلاف۔ اور اسی طرح رمضان کے حوالے سے ایک آخری بات اور اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو دروس ہوتے ہیں بڑے ہی مفید دروس ہوتے ہیں، بڑے ہی فائدے والے دروس ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول کی آپ کے سامنے بیان کی جاتے ہیں، تو ہم اگر ان دروس میں شریک نہ رہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا اگر ہو سکے پوری کوشش کریں کہ صبح شام کے درس میں بیٹھیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں، رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھیں اور قرآن کے اندر اللہ تعالی ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی تو رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین گناہ سے، غلط کاموں سے، ہر قسم کے برائی سے، منکر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ عام دنوں میں اور بالخصوص رمضان میں اللہ تعالی ہم کو اس گناہوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ پانے اور اس میں اپنی مغفرت کروانے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کہ اللہ تو توفیق ہمیں نواز۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں ہمارے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.